حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جہالت میں نا بہت ہی مالدار شخص تھے، یہ بڑا مال تھا ان کے پاس، اور ان کا مہمان خانہ چلتا رہتا تھا، اور ڈیرے دار تھے، جگیردار تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس۔ لوگ آتے تھے، جس کو کہیں رات رہنے کی جگہ نہ ملتی وہ یہاں پہ آ کر رہتے، جس کو کہیں سے کوئی کھانا کھانے کی جگہ نہ ملتی وہ یہاں پہ آ کر کھانا کرتے، دن رات ڈیرا چلتا رہتا تھا، اتنے مالدار اور جگیر ترین آدمی تھے۔ ایک مرتبہ نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ امام طبرانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور تبلیغ فرما رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا دور جہالت میں جو ہم نے خیر کا کام کیا تھا، نیکی کا کام کیا تھا، کیا اس کی بھی ہمیں کوئی نیکی ملے گی، کوئی اجر ملے گا؟ جب اس نے سوال کیا حضور نے پوچھ ہی لیا یار کیا کون سا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 3 اونٹنیاں تھیں میرے پاس، اور 2 اونٹنیاں ان میں سے گم ہو گئی۔ میں اپنی ایک اونٹنی پر سوار ہوا اور ان 2 کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، اور چلتا چلتا جنگل بیابان میں پہنچا۔ میں نے وہاں پہ دیکھا تو ایک چھوٹی سی کلکی بھی ساتھ تھی، اور ایک آدمی تھا جو اونٹوں کو چرا رہا تھا، اور میں نے نظر پھیری تو ان کے اونٹوں کے اندر ہی میری اونٹ جناب چر رہے تھے۔ یا رسول اللہ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے کہا کہ یار یہ جو اونٹ ہیں یہ تو میرے ہیں، 2 اونٹ۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو اونٹ چرا رہا تھا، اور یہ چلتے چلتے آئے میرے اونٹوں کے اندر مکس ہو گئے اور چرنے لگ گئے، چر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اس نے اپنے پاس بٹھایا، تو اس نے کہا یار یہ اونٹ آپ لے جانا، آپ بیٹھیں۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا تو اس نے مجھے پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں، باتیں کر رہے تھے کہ چھوٹی سی آواز آئی کلکی سے، تو اس نے پوچھا کہ یار بیٹی ہے یا بیٹا پتہ کرو۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی نا تو میرے دل میں سوال اٹھا، میں نے اسے پوچھ ہی لیا بھئی یار اگر بیٹی ہوئی تو پھر کیا کرے گا؟ کہتا ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو یہاں زندہ ہی دفن کر دوں گا، اگر بیٹا ہوا تو پھر اس کو پالوں گا پوسوں گا، کیونکہ یہ خاندان کا جناب کے نام روشن کرے گا۔ حضور جب اس نے یہ بات کہی نا کہ بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کروں گا، میں نے اس سے کہا کہ یار اگر بیٹی ہوئی نا تو یہ مجھے ہی دے دینا۔ یا رسول اللہ پھر اس کا جب وہ قاصد آیا تو اس نے بتایا کہ بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے، تو وہ غصے سے جل اٹھا۔ یا رسول اللہ میں نے اس سے کہا کہ غصہ نہ کریں، بیٹی مجھے دے دیں، اور یہ جو میرے 2 اونٹ ہیں یہ آپ لے لیں۔ یا رسول اللہ اس نے پھر مجھے کہا کہ 2 اونٹوں پر بات نہیں چلے گی، اگر بیٹی آپ نے لینی ہے تو پھر مجھے 3 اونٹ دینے پڑیں گے، جس پر چل کر آیا یہ بھی مجھے دینا پڑے گا۔ یا رسول اللہ میں نے اسے 3 اونٹ ہی دے دیے۔ میں نے بچی کو اٹھایا لے گیا، جا کر میں نے اپنی کنیز کو دے دیا، وہ اس کو دودھ پلاتی، اس کی خدمت کرتی رہتی۔ یا رسول اللہ جب یہ 1 سال کی ہونے لگی، میں گھر سے باہر کر آتا، تھک ہار کر آتا، جب گھر میں لیٹتا تو یہ بچی آ کر میرے سینے پہ لیٹتی، میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی۔ یا رسول اللہ مجھے بڑا دل کو سکون ملتا تھا، بڑا دل کو سکون ملتا تھا، یہ میرے قریب آتی اور میری داڑھی سے کھیلتی، میرے سینے پہ لیٹتی۔ یا رسول اللہ مجھے بڑا سکون ملتا تھا۔ حضور پھر جب یہ سکون مجھے ملا نا، پھر میں نے یہ کام کرنا ہی شروع کر دیا، جہاں بھی بچی پیدا ہوتی میں چلا جاتا تھا، اونٹ اسے دیتا تھا اور بچیاں لیتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیاں ایسے پالی ہیں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے اور رو پڑے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے دور جہالت میں ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا
اسی کام کا صدقہ تھا کہ مولا کریم نے تجھے اسلام جیسی دولت نصیب فرمائی ہے۔ دوستو بچیاں رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اب تو ہماری بچیاں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں یار کیا کریں ان کا رشتہ کرنا، یہ تو مجھ پہ بھار بن گئی ہے، ہم نے رشتہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے، سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ رزق مولا کریم بچی کے منہ سے دیتا ہے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں نے 360 بچیوں کو لے کر پالا ہے، تو پھر میرے رزق میں اضافہ پھر انہی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت ساسا سے کہ دیکھ اگرچہ دور جہالت میں تو یہ کام کرتا رہا، مگر مولا کریم نے تیرے رزق میں پھر بھی اضافہ